صلی علی یا محمد صلی علی نور محمدی کا یہ اعجاز اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران امام حسین، قائم ٹی وی چینل اسٹوڈیو کراچی سے میں ہوں آپ کی میزبان شاہانہ سرور، اور میرے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم عزاداران امام حسین، جیسے آج یکم محرم ہے، اللہم لعن قتل الحسین، اللہم لعن قتل الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ مولا حسین سفر میں ہیں اور انشاءاللہ 2 محرم کو کربلا پہنچ جائیں گے۔ سفر کے لحاظ سے ہم کچھ سوالات آپا سے کریں گے جس میں وہ ہماری مزید رہنمائی کریں گی۔ آپا، میرا پہلا سوال ہے کہ امام حسین کا مدینہ چھوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور یقیناً آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے، اس لیے کہ پہلی محرم کو جب ہم واقعی کربلا کا آغاز کرتے ہیں تو پہلی محرم جو کہ روانگی مدینہ پہ زیادہ تر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام نے نانا کا مدینہ چھوڑا، جد کا مدینہ چھوڑا، تو امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی اس سفر کے کچھ اغراض اور مقاصد تھے، اور اس اغراض اور مقاصد کو ہمیں اس لیے بھی ضرور دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ گرمی کی شدت تھی، دھوپ کی حدت تھی، اور امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ عورتوں اور بچوں کا ساتھ تھا، مگر اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے تمام تر خطرات، تمام تر خدشات پیش نظر تھے، مگر اس کے باوجود اس سفر کو اختیار کیا۔ تو آخر وہ کیا وجوہات تھی کہ جن کی بنا پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس سفر کو اختیار کیا؟ تو ہمیں تاریخ میں جو ایک جملہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے روانہ ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ دیکھیں، اگر میں اپنی بات کروں، آپ کی بات کروں، کسی کی بات کروں، تو یقیناً اس کے اندر کچھ کمی بیشی کا ہو سکتا ہے گنجائش، لیکن امام حسین علیہ السلام کے سفر کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور امام حسین علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کتنا آسان تھا مولا حسین کے لیے کہ وہ جد کے مدینے میں بیٹھ کر نماز روزہ کرتے رہتے، اور وہاں دمشق میں یزید اپنی حکومت کو جاری و ساری رکھتا، مگر امام حسین علیہ السلام نے وہ راستہ اپنایا جو کہ راستہ پرخطر تھا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کو سب کچھ پتا تھا کہ اس راستے میں گھر بھی لٹ جائے گا، سر بھی کٹ جائے گا، مگر اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے اس راستے کو اپنایا جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا راستہ تھا۔ اور شاہانہ، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ امام علی مقام اگر نہ اٹھتے تو کون اٹھتا؟ بے اس شک۔ لیے کہ دنیا کا یہ طریقہ ہے کہ کسی کو اپنے والدین کی کوئی چیز ہوا کرتی ہے، اپنے آبا و اجداد کی کوئی چیز ہوا کرتی ہے، اس سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے، بے شک۔ اور یہ نانا کا دین تھا۔ اور نانا امام حسین علیہ السلام کا نانا سے کیا رشتہ تھا، یقیناً ہم سب کے اذہان فکر میں موجود ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنا گھر بھی لٹا دیا اور اپنا سر بھی کش دیا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ بے شک، بے شک۔ آپا، زمین کرب و بلا، کیونکہ زمین کرب و بلا ایک کرب کی زمین ہے، ہر انبیاء نے وہاں مشکلیں اٹھائی ہیں، تو جب قافلہ زمین کرب و بلا پہنچا تو اہل حرم کی، اہل بیت کی کیا کیفیت تھی؟ اس زمین پہ پہنچتے ہی کیا کیفیت تھی؟ دیکھیے، اس کے اندر ہم کو کچھ روایات ملتی ہیں کہ جب دوسری محرم کو وارد کربلا ہوا ہے یہ قافلہ، تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس زمین کا قبالہ، اس زمین کو خریدنا چاہا قبیلہ بنی اسد والوں سے، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے اپنے بھیا عباس سے کہا کہ میرے بھیا حسین سے کہنا کہ زمین کا قبالہ میرے علی اکبر کے نام لکھوائیں، اور دولہا بناؤں گی میں، دلہن بیاہ کے لاؤں گی، اکبر کے نام کی یہاں بستی بساؤں گی۔
اور جب حضرت عباس علمدار یہ پیغام لے کر پہنچے امام حسین علیہ السلام کے پاس، تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ شاد و نہ مراد زمانے سے جائیں گے، ایک قبر کی جگہ علی اکبر بھی پائیں گے۔ تو یقیناً یہ اتنا اندوناک واقعہ ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بے شک بے شک۔ جب مولا حسین مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو اپنی نانا کی قبر پہ سے اور اپنی والدہ کی قبر پہ سے ان کے لیے اٹھنا کتنا مشکل تھا، اور کیا ان کے مصائب کے جملے تھے جو انہوں نے ادا کیے تھے۔ اچھا، نانا کی قبر پر امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں اور بہت دیر تک آپ سرگوشی کرتے رہے، آپ کلام کرتے رہے، آپ راز و نیاز کرتے رہے، آپ تکلم کرتے رہے۔ یقیناً نانا سے فرما رہے ہوں گے کہ نانا آپ کی قبر کا مجاور، آپ کی قبر پر چراغ جلانے والا حسین یہاں سے جا رہا ہے۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ نانا کی قبر سے امام علی مقام اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ کی قبر پر چلے، اور جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قبر کی جانب روانہ ہو رہے تھے امام حسین علیہ السلام، تو جیسے لگ رہا تھا کہ ایک شہنشاہ ذی وقار بڑی تمکنت سے قدم با قدم آگے بڑھاتے ہوئے ایک شہنشاہ ذی وقار آگے جا رہا ہے، مگر جب بھائی کی قبر سے ماں کی قبر کی جانب روانہ ہونے لگے تو جیسے ایک 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا ماں کی پاس جاتا ہے، بالکل ویسے ہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھائی کی قبر سے ماں کی قبر پر پہنچے اور کہا کہ اماں لہو میں اپنا وطن دیکھنے چلو، اور اماں زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے متعلق امام حسین علیہ السلام نے ماں کی قبر پر فریاد کی، اور امام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر سے آواز آئی کہ حسین یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھے تنہا چھوڑ دوں گی، تو مدینہ چھوڑے گا ماں تیرے ساتھ ساتھ ہوگی، تو مکہ چھوڑے گا یہ ماں تیرے ساتھ ساتھ ہوگی، تو عازم عراق ہوگا ماں تیرے ساتھ ساتھ ہوگی، اور جب تو کربلا میں جب تیری آمد ہوگی تو ماں تیرے ساتھ ساتھ ہوگی، اور جب شمر تیرے گلو پر خنجر چلا رہا ہوگا تو یہ ماں کی آغوش میں تیرا سر ہوگا۔ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہم جب 28 رجب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو مدینے سے 2 قافلے نکلے ہیں، ایک قافلہ اس میں بڑے عظیم المرتبت لوگ ہیں اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام موجود ہے، حضرت عباس موجود ہے، حضرت علی اکبر موجود ہے، خود جناب زینب موجود ہیں، مگر جب دوسرا قافلہ جو کہ نظر نہیں آتا وہ اس قافلے میں بڑے عظیم المرتبت لوگ ہیں، یعنی کہ اس میں حسین کے نانا رسول خدا موجود ہیں، حسین کی ماں فاطمہ الزہرا موجود ہیں، نجف سے آنے والے حسین کے بابا اسیب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود ہیں، اور حسین کے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ کیا شان ہوگی جب مدینے سے یہ قافلہ رواں ہوا ہوگا؟ میں چاہوں گی اس شان و شوکت کے بارے میں آپ کچھ تبصرہ کیجیے۔ اچھا، جب مدینے سے یہ قافلہ روانہ ہوا تو اس قافلے کا عجب رنگ تھا، اس لیے کہ مجھے تاریخ میں یہ منظر نظر آتا ہے کہ مدینے میں شور گریہ تھا، مدینے میں شور کوہرام تھا، اور اس لیے شور گریہ تھا کہ سب کو معلوم تھا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ یہ موت کا سفر ہے، یہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آئے گا، اور مدینے میں بھی لوگوں کو معلوم تھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ایک عظیم سفر پر جا رہے ہیں، اور اس عظیم سفر پر کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کی خواتین بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ میں اس سے پہلے ایک منظر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ جب فاطمہ صغریٰ جو کہ امام حسین علیہ السلام کی سفر کی روانگی کا ذکر اور ہم بی بی صغریٰ کو بھول جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ بالکل بالکل۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ آپ نے بی بی ام رباب کی آغوش سے اپنے بھیا علی اصغر کو لے لیا، اور جناب فاطمہ الصغریٰ سلام اللہ علیہا علی اصغر کو گلے سے لگا کر کہتی ہیں کہ اماں جان آپ جاتی ہوں تو چاہیے، میں بنو ہاشم کی کسی عورت کو دودھ پلا کر اس بچے کو پال لوں گی، اور جناب علی اصغر نے بھی نہ ماں کی گود میں آ رہے ہیں نہ پھپھی کی گود میں آ رہے ہیں، یعنی انہوں نے بھی جناب فاطمہ صغریٰ کے پاس رکنے کا سارا انتظام کر لیا،
اور یہ خبر جب جناب امام حسین علیہ السلام تک پہنچی ہے تو امام حسین علیہ السلام جس وقت کے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام نے جانے علی اصغر کے کانوں میں چھپ کر کیا کہا، اور جیسے ہی وہ بات امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کہی تو علی اصغر نے فوراً اپنی باہوں کو ہلا دیا اور جناب امام حسین علیہ السلام کے ہوش میں آ گئے۔ اور مجھے یقین ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہوگا کہ اے علی اصغر، اگر تم نہ چلو گے تو نانا کی دیشنگ کی حرمت کیسے بچے گی؟ اور میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتی ہوں کہ حضرت علی اصغر کی قربانی نہ ہوتی تو امام حسین علیہ السلام مقتل میں نہ جاتے، اور جناب سکینہ بنت الحسین کی ننھی سی لاش شام کے زندان میں نہ بن جاتی تو اہل بیت رسول کو رہائی کی خبر کیوں لیتی؟ بے شک بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر۔ بے شک۔ آپا ولید کے دربار میں مولا حسین کے ساتھ جو واقعہ ہوا، میں چاہوں گی اس کو ذرا تفصیل سے آپ پیش کیجیے۔ اچھا، ولید کے دربار میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب چلے ہیں، روانہ ہوئے ہیں، تو روایت یہ کہتی ہے کہ امام علی مقام نے حضرت عباس کو، حضرت علی اکبر کو، سب کو دربار کے دروازے پر چھوڑا اور خود امام حسین علیہ السلام یکو تنہا ولید کے دربار میں داخل ہوئے اور حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم دربار میں داخل ہونا، ورنہ دربار میں داخل نہ ہونا۔ اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ کے بھائی کی آواز بلند ہوگی، اور جب امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں داخل ہوئے تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے یزید نے، اور بیعت کا مطالبہ دیکھیں، معاویہ نے اپنے بیٹے یزید سے کہا تھا کہ دیکھو تم امام حسین سے بیعت کا مطالبہ نہ کرنا، اور اس کے پاس، یزید کے پاس بھی ساری دولت تھے، سارے خزانے تھے، مگر اس کے باوجود اس نے امام حسین علیہ السلام سے سوال بیعت ضرور کیا، اور سوال بیعت کیا ہے، اور جیسے ہی سوال بیعت کا تذکرہ ابن زیاد نے کیا تو جناب امام حسین علیہ السلام نے ذرا زور سے کہا کہ خبردار، تو مجھ سے اور یزید کی بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ بس جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی صدا بلند ہوئی، ایک مرتبہ حضرت عباس اور حضرت علی اکبر داخل دربار ہو گئے، مگر امام علی مقام کیونکہ رحمت العالمین کے فرزند تھے اور جب فاطمہ زہرا اور مولا کائنات کی گود کے پالے تھے، لہذا امام حسین علیہ السلام نے درگزر فرمایا اور اس وعدے کو جو کہ مقتل کربلا میں ظہور پذیر ہونا تھا، اس وعدے کے لیے موقوف کر دیا۔ جزاک اللہ آپا، بہت بہت شکریہ، آپ نے تمام تر سوالات کی بہترین رہنمائی کی۔ عزاداران امام حسین، آج یکم محرم کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپا اپنے کچھ اشعار سے اس نشست کا اختتام کریں۔ جی آپا۔ یہ ایک سلام ہے جو کہ کربلا والوں کے حوالے سے لکھا گیا ہے، اور میرے اپنے اشعار ہیں، اور اس سلام کے اندر ہے کہ آپ کے کنبے کی جب سے میں سناکاں ہو گئی، سبحان اللہ۔ آپ کے کنبے کی جب سے میں سناکاں ہو گئی، مجرئی میں کربلا والوں پہ قرباں ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے کنبے کی جب سے میں سناکاں ہو گئی، مجرئی میں کربلا والوں پہ قرباں ہو گئی۔ 10 محرم روز عاشورہ عجب بے کس فضا، 10 محرم روز عاشورہ عجب بے کس فضا، شام کیسی یہ عجب شام غریباں ہو گئی، شام کیسی یہ عجب شام غریباں ہو گئی، کر لیا جب سے میں نے پیاسے کربلا والوں کا ذکر، کر لیا جب میں نے پیاسے کربلا والوں کا ذکر، آ گیا ابر کرم رحمت کی بارہ ہو گئی۔ اور مقطع عرض ہے کہ جب کیا ذکر شہیدہ اوج پہ اپنا حشم، جب کیا ذکر شہیدہ اوج پہ اپنا حشم، کربلا والوں کی سرمت تم تو مہماں ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔